رکھ لیں والدین کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، ان کی نافرمانی کے پیچھے تقریباً 80% جو ریزن ہوتی ہے وہ رزق حلال نہ ہونے کی ہوتی ہے۔ اللہ والے سے پوچھا گیا تھا ابا جی بتاؤ تو صحیح ذرا، دعائیں میری قبول نہیں ہوتی، دعائیں میری قبول نہیں ہوتی، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ جس سے دعا قبول ہونے لگے۔ تو اس بزرگ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اکل حلال و صدق مقام مستجاب، فرمایا کہ جو بھی لقمہ ڈالے پہلے یہ سوچ کے رزق حلال ہے یا نہیں، اور جو بھی منہ سے بات نکالے یہ سوچ کے یہ سچ ہے یا نہیں۔ فرمایا زندگی میں یہ عمل کرنا تیرا کام ہے، اور دعائے قبولیت جسے مقام مستجاب کہتے ہیں فرمایا وہ عطا کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ آج کثرت کے ساتھ والدین روتے نظر آتے ہیں، جائیداد بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے ذمہ دار نامی گرامی ذمہ دار ہوتے ہیں، کوٹھیاں بھی ہوتی ہیں، بنگلے بھی ہوتی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی رہائشیں بھی ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر سٹیٹس بھی بڑا ہوتا ہے، نام بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی گھر کے کونے میں بیٹھے روتے نظر آتے ہیں، اور کبھی در و دیوار کے اندر ان کے مایوس چہرے بتاتے ہیں کہ اندر سے یہ جلے ہوئے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے مسکراتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ سبب کیا ہے پریشانی کا، وہ کہتے ہیں جی کہ باقی تو سارا کچھ ہی ہے پر اولاد جڑی ہے نا وہ کہنا نہیں، اولاد نافرمان نکلی۔ والدین کہ جو والدین تیری زندگی میں جتنی بھی اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، فقط تیرے والدین کی عظمت و شان ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو ساری کائنات کی ہر نعمت سے والدین کی عظمت و شان بڑھ جاتی ہے۔ اس والدین کے لیے، اولادوں کے لیے، گھر کے لیے، معاشرے کے لیے، اچھی معاشرت، اچھے سماج کے لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے علماء نے ہمیں نہیں بتائی، یا ہم نے نہیں سنی، یا ہم نے نہیں پڑھی۔ کمزوری ہے تو فقط اس پر عمل کرنے کی کمزوری ہے، کمزوری ہے تو اس پر عملی جامہ پہنانے کی کمزوری ہے۔ والدین اللہ تعالیٰ کی وہ اتنی عظیم نعمت ہیں، اتنا بڑا انعام ہے والدین کہ ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف ہو جائیں، تنہا والدین اگر ہیں تو وہ ایک طرف ہیں۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر کوئی بھی شخص ہے، وہ غریب ہے، مفلوق الحال ہے، مزدور ہے، تنگ دست ہے، اس کی خوش بختی اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے سر پر والدین کا سایہ ہے، تو وہ اپنی تنگی میں، تلفی میں اور امتحانات میں اور آزمائش کے لمحات میں جب اپنے ماں باپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے ان سے گزارش کرے گا، اور والدین کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں اللہ کی عرش کو بھی کراس کرتے ہوئے مقام قبولیت پاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کی بد دعا اور مظلوم کی بد دعا اور ماں باپ کی دعا وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پیچھے نہیں ٹھہرتی، وہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے نوجوان جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ان کے پاس مال و متاع بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے والدین ان کو اپنے لیے بوجھ نظر آنے لگ گئے ہیں۔ والدین بوجھ نظر آتے ہیں، وہ والدین کہ جنہوں نے تیری بھوک کو دیکھا اپنے منہ کے نوالے تیرے منہ میں ڈال دیے، جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں تیرے نام کر دی، اور جب تو چھوٹا ہے ان کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھتا ہے اور ان کی زبان سے کلام سن سن کر تجھے کلام کرنا آتا ہے۔ وہ ایک وقت تھا جب وہ کہیں جاتے تو خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آتے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہمارے لگتے جگر منظور نظر گھر میں ہیں، وہ اور کچھ بھی نہیں لاتے تو 5-10 روپے کی تمہارے کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لازمی لے کر آتے۔ آج وہ والدین بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، تو جب پلٹ کے گھر آتا ہے تو تیرے ہاتھ کے اندر ان کے علاج اور معالجہ اور ان کے سکھ اور چین کی سانس لینے کے لیے دوا تک نہیں ہوتی۔ انہوں نے تیری ہر ضرورت پوری کی، بن مانگے تجھے سب دیا، لیکن آج وہ بیمار اور ان کو علاج کی ضرورت ہے تو ان کی بیماری اور ان کا علاج معالجہ وہ تیرے لیے بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے۔ بالخصوص نوجوان اس بات کو پلے باندھے ہیں، والدین کا فقط گھر میں رہنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث خیر و باعث برکت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دعاء الوالدین ینبت المال والبر، فرمایا کہ جس پر جتنی زیادہ والدین کی دعائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔
اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے میرے ماں باپ کا کیا درجہ ہے؟ وہ میرے ماں باپ تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ ان کی کیا اہمیت اور مقام ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا جواب دیا؟ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3662، فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، فرمایا کہ وہ براہ راست تیرے لیے تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تو ان کو راضی کر لے گا تو تیری جنت ہے، اگر وہ ناراض رہ گئے ہیں تو تیرے لیے تیری دوزخ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 41 کے اندر اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، فرمایا بندے تجھ پر جتنی بھی میری نعمتیں ہیں، جتنے بھی انعامات ہیں، ان کا شکر بجا لانا بھی تجھ پر لازم ہے، اور اپنے والدین کا شکر گزار بننا بھی تجھ پر لازم ہے۔